کسی نے نہیں ستایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، کہ دین کے معاملے میں جتنی تکالیف مجھے دی گئی آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت کا اس وقت اجماع ہے کہ تمام انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں جو اس وقت افضل شخص ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، باقی صحابہ اکرام کو تکلیفیں دی گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفار مکہ سے جب داخل ہوئے مکہ کے اندر، قریش سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ جس طرح میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، میں بھی آج تم سے یہی بات کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہوگی، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو، جاؤ تمہارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور اپنے جو ہے اپنی زندگی گزارو اسلام کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق۔ پھر بیت اللہ کے اندر جتنے بت تھے سب کو توڑ کر گرا دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف مقامات پر بھیجا، جہاں پہ 3 بڑے بت تھے، منات تھا اور اسی طرح عزا تھا، اور بہت سارے ایسے بت تھے ان کے جو انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے عبادات کے لیے۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو عزت دی، ہر ایک کے ساتھ کریمانہ سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر کریمانہ سلوک کفار مکہ کے ساتھ یہ ایک تاریخ بن کر رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر مکہ سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے، قریش مکہ سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا اور یہ فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سے کسی چیز کا مواخذہ نہیں ہوگا، تو میں بھی یہی اعلان کرتا ہوں کہ آج تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جو خوشی سے اسلام قبول کرے گا اسے اسلام میں داخل کیا جائے گا، عزت شان شوکت سے رہے گا، اور جو اسلام قبول نہیں کرتا اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور جو پیچھے رہ گئے تھے اسلام قبول کرنے سے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو 11 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی علیہ السلام جب 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، تنہا ہے، نصر عبدہ، کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ ہی ہے جس نے ایک اکیلے تمام لوگوں کو شکست دی جو اللہ کے دین کے خلاف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر کفار مکہ جو تھے، قریش، ان کی چیخیں نکل گئی کہ ہم نے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایذا پہنچائی، تکالیف دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے یہ فرما دیا کہ آج جو ہے لا تثریب علیکم اليوم،
کہ تم سے کسی چیز پر تمہیں ملامت نہیں کیا جائے گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا، اپنوں کو بھی گلے سے لگایا، تاکہ دین ساری دنیا میں ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الناس معادن کا معادن الذهب والفضة، یہ لوگ جو ہے ایسے ہیں جیسے چاندی اور سونے کی کان ہوتی ہے، معدنیات کی کان ہوتی ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے صفات رکھی ہیں، ان صفات کی وجہ سے اللہ انسان کو قبول فرماتا ہے۔